علم ہے ہی لامحدود، اس کی حد نہیں ہے۔ کبھی اگر آپ رونگٹے کھڑے کر دینے والے عمل کو چاہیں نا تو بیٹھ کے اس کی مشق کر لیں، دوسری یا تیسری مشق کے اندر آپ کو توجہات مل جائیں گی، ایک پل میں وجدان مل جائے، آپ حیران ہوں گے یہ کیا ہوا، اتنا جلد مجھے توجہ مل گئی، ساری عمر میں بڑی بڑی دعائیں مانگتا رہا، کبھی توجہ نہ ملی، کبھی کیا نہ ملی، توجہ نہ ملی، اور پل کے اندر اتنی مجھے توجہ مل گئی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ الصمد، جب اس کو انسان وجدان سے اور پورے درد سے اور پورے غم سے اور پورے درد سے بندہ اس کو دہراتا ہے، اس کے اندر جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے وہ حروف ہیں جو اللہ کے خاص تعلق کے اور خاص توجہ کے اور خاص دھیان کے، اور اس کے اندر خاص الخاص طاقت ہے۔ یہ وہ حروف ہیں۔ اور ویسے بھی سورۃ اخلاص اگر آپ دیکھیں تو سورۃ اخلاص تو جنت میں لے جانے کا نسخہ ہے، اور جنت میں لے جانے کا ایک بہترین راستہ ہے، اور سورۃ اخلاص وہ ہے جو ترازو کو بھر دے، سورۃ اخلاص وہ ہے جو قبر کو روشن کر دے، اور سورۃ اخلاص سے کلمہ نصیب ہو جائے، اور سورۃ اخلاص سے محبت اور اللہ اس کے حبیب کی مل جائے، اور سورۃ اخلاص سے پل صراط کے راستے آسان ہو جائیں، اور سورۃ اخلاص سے اللہ کا نور نصیب ہو جائے، اور سورۃ اخلاص سے سینہ رحمت برکت اور نور سے بھر جائے۔ اندیکھے سوتے ہیں، اندیکھا نظام ہے، انسان کو بعض اوقات سمجھ نہیں آتے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے ایک نبی گزرے، حضرت الیاس علیہ السلام، اور اللہ کے اتنے بڑے نبی تھے، قرآن میں جو 7 سلام آئے ہیں تو ان میں ایک سلام ہے سلام علی الیاسین، ایک سلام ہے سلام علی نوح فی العالمین، ایک سلام ہے سلام ہے حتی مطلع الفجر، ایک سلام ہے سلام قولا من رب۔ تو وہ حضرت الیاس جو تھے، حضرت الیاس یہ ایک ایسے بادشاہ کے ہاں آئے جنہوں نے ایک بہت بڑا معبد خانہ ہیکل بنایا ہوا تھا، بہت بڑا معبد خانہ بنایا ہوا، اور بہت طاقتور بادشاہ تھا، اور حضرت الیاس علیہ السلام نے وہاں آ کے اللہ کے بندوں کو اللہ کی آپ عبادت، اللہ کی پرستش، قرآن میں ان کا تذکرہ ہے، حدیث میں ان کا تذکرہ ہے، اور بہت زیادہ تذکرہ ہے، حتیٰ کہ لوگ ان کے دشمن ہو گئے، اور آپ ایک غار میں ایک پہاڑ میں گئے، پہاڑ کا نام تھا دم، الدم پہاڑ کا نام تھا۔ جب پہاڑ کے قریب گئے تو پہاڑ اچانک کھلا اور اس کے اندر غار موجود تھی، غار بنی، اور ایک روایت میں تھوڑا عرصہ اور ایک روایت میں 10 سال تک آپ نے اس غار میں پناہ لی۔ آپ جو ایک لفظ اکثر سنتے ہیں نا، یک دم، یہ دم اس غار کا نام تھا، اس پہاڑ کا نام تھا، اس غار اور پہاڑ کا نام تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں ایک بات عجیب ہے جو روایات میں لکھی ہے محدثین نے، فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے تھے، جب بھی کوئی شیر بھوکا ہوتا تھا وہ آپ کے پاس آتا تھا، آپ کے تلوے چاٹتا تھا، اللہ پاک شیر کو آپ کے تلوے سے غذائیں عطا کرتا تھا، اور وہ بھوکا اور باس۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ بوڑھا شیر شکار نہیں کر سکتا، بوڑھا شیر آتا تھا، آپ کے تلوے چاٹتا تھا، اور فرمایا پھر بعض اوقات شیر آتا تو آپ کہتے تھے تیرا لعاب ناپاک ہے، میرے پاس پانی نہیں ہے کہ بعد میں اپنا پاؤں دھو کے عبادت کروں، تو ابھی نہ آ، پانی کا انتظام ہونے دے، کہ پانی تو چشموں میں ہوتا تھا، اور وہ بھوکا شیر بیٹھ جاتا تھا، میں جب پانی کا انتظام ہوتا تھا پر میں آ کے چاٹ لے، اللہ نے تیری غذا یہاں رکھی ہے، اللہ نے تیری غذا یہاں رکھی، اور پھر آپ کے تلوے چاٹ کے وہ بوڑھا شیر سیراب ہو جاتا تھا۔ ایک یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کے تلووں سے گھی اور شہد سے ملا ہوا ایسا لعاب نکلتا تھا جو بوڑھے شیر لیتے تھے اور جوان ہو جاتے تھے اور ان کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ قدرت کا نظام ہے، ان کو درندے کچھ نہیں کہتے تھے، ایک غیبی نظام ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر غیبی نظام ہمارے سامنے کھل جائے اور ہر غیبی نظام کی ہمیں خبر ہو جائے، ضروری نہیں ہے۔ کچھ غیبی نظام ایسے ہیں جن کا تعلق لاہوت اور ملاکوت سے ہوتا ہے، یہی غیبی نظام اس نقش اور تعویذ کے ساتھ، آئے میں آپ کو اس نقش کی تعویذ کا ایک چلہ بتاتا ہوں۔
ایک زکوٰۃ بتاتا ہوں، جس کو چلہ بھی کہتے ہیں، اس کو زکوٰۃ بھی کہتے ہیں۔ ایک زکوٰۃ وہ ہے جو ہم اپنے مال کی نکالتے ہیں، وہ نا ایک عملیات تعویذات کی دنیا میں ایک لفظ ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں اس کو چلہ بھی کہتے ہیں۔ وہ نقش، وہ چلہ، اگر کوئی شخص اس نقش کو 1.25 دفعہ لکھ لے، میں نے کئی نقش لکھے ہیں اس سے پہلے، اگر کوئی لکھ لے 1.25 دفعہ، گھلنے والی سیاہی سے ہمیشہ لکھے، ایک بڑا سا کاغذ لے لے، لمبا سا کاغذ، لمبے لمبے کاغذ نا بازار میں ملتے ہیں، یہ اکثر بل بنانے والے، کچے بل بنانے والے، ان کو کاغذ ہوتے ہیں، کٹے ہوئے ملتے ہیں، کٹے ہوئے، اس پہ لکھتا جائے، روز جتنا بھی لکھ لے، جتنا بھی لکھتا جائے، پھر اس کو کاٹ کے ہر نقش کی علیحدہ آٹے میں گولی بنائے، آٹے میں لپیٹ کے اس میں آٹے کا گولا سا چھوٹا سا بنا کے اس کو سمندر میں، دریا میں، نہر میں، جہاں مچھلیاں ہوں، گندا پانی نہ ہو، وہاں ڈالتا جائے۔ اگر کوئی کچھ عرصہ یہ کر لے اور 1.25 نقش ہو جائیں اس کے، تو اس نقش کا عامل نہیں بنے گا، کامل بن جائے گا۔ اس نقش کے اندر وہ تاثیر ہے، یہ میرے پاس یہ نقش موجود ہے، اس نقش کے اندر وہ تاثیر ہے کہ یہ نقش ہے، اللہ پاک کے نام ہے اس میں طاقتور، اور بہت طاقتور اللہ کے نام ہے اس نقش میں، بہت نام ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کو خواب میں کچھ فرشتے نظر آئے، عرض کیا کہ آپ کو ساری کائنات میں افضل ترین آپ کیا بیٹا ہونے والا ہے، اور جب وہ بیٹا آئے تو اس کا نام محمد رکھیں گے، اور پھر سونے کا ایک باغ تھا، سونے کا، اس میں ایک تعویذ پیش کیا کہ جب بیٹا تو اس کے گلے میں یہ تعویذ ڈال دے، اور وہ تعویذ پھر صدیوں سے ہمیں ملا، صدیوں سے ہمیں ملا۔ ایک چیز اور یاد رکھیے گا، جتنی بھی بابرکت چیزیں ہیں، یہ ایک میں آپ نقطہ اور راز بتا رہا ہوں، کوئی بابرکت چیز ہے، بالفرض کوئی بابرکت چیز ہے، اور میں نے پچھلے دفعہ ایک بات کی تھی میرے درس سننے والوں کو، میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بندے نے کہا میں قرآن اٹھاؤں گا، انہوں نے کہا نا، میں جو قرآن لاؤں گا وہ اٹھا، وہ لائے قرآن، وہ جو بہت زیادہ پڑھا ہوا تھا اور پڑھا جاتا تھا، وہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے، قرآن تو ایک ہی ہے، سچا قرآن ہے، لیکن کہا نہیں، جو مسلسل پڑھا جا رہا تھا اس کو اٹھا۔ کہا کہ جب اس قرآن کو اٹھایا تو کہا پھر تیسرے دن ہم اس کا جنازہ پڑھ رہے تھے، تیسرے دن، میں نے آپ کو شاید پچھلی جمعرات میں محفل میں نے عرض کیا، یاد ہوگا آپ کو۔ اسی طرح جس چیز کو مسلسل صدیوں سے مخلوق خدا اس پہ عمل کر رہی ہے، اس عمل کو مسلسل ہر نیک بندے کی توجہ اس میں شامل ہو جاتی۔ اس نقش کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کا امر، پھر جبریل، پھر میرے آقا حضور، پھر آل رسول، پھر اصحاب رسول، اور پھر تو صدیوں سے بڑی بڑی ہستیاں اس نقش کو مسلسل وہ توجہات اس میں شامل ہو جاتی، اور اس توجہات کی خیر اس میں شامل ہو جاتی، اور اس توجہات کی برکات اس میں شامل ہو جاتی، یاد رکھیے گا، اس میں شامل ہو جاتی۔ اور جب کوئی عام بندہ بھی، آج کا کمزور سے کمزور امتی بھی اس نقش کو کچھ عرصہ لکھ لے اور اس کی تاثیر پالے، تو اس کو وہ 14 صدیوں پرانی تاثیر مل جاتی ہے، بڑی بڑی ہستیوں کی، دنیا کے پتہ نہیں کس کونے میں، کہاں کس اللہ کے نیک بندے نے یہ نقش لکھا تھا، کس اللہ کے نیک بندے نے یہ عمل کیا تھا، اور کس اللہ کے نیک بندے نے اس کی تاثیر پائی لی، اور کہاں سے کہاں اس کی تاثیر اور طاقت پہنچی۔ میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ ہو، یہ نقش وہ ہے جس کے ساتھ نسبت میرے حضور کی ہے، اتنی نسبت بھی کافی نہیں، شافی بھی ہے اور بہت طاقتور بھی ہے میرے حضور کی، اس سے بڑی کوئی نسبت کون سی ہو سکتی، اور اس سے بڑی تاثیر اور طاقت کون سی ہو سکتی، اور اس سے بڑا کمال کون سا ہو سکتا۔ یہ نسبت وہ نسبت ہے، یہ تاثیر وہ تاثیر ہے۔ زندگی میں نا کبھی کسی علم کو نہ چھپائیں، علم چھپانے سے کبھی نہیں بڑھتا۔ 2 چیزیں ہیں جو دینے سے بڑھتی ہیں، ایک مال اور ایک علم، دینے سے بڑھتی ہے۔ اللہ کی مخلوق کو جتنا عام کریں گے اتنا اللہ اس کو بڑھاتا جائے گا، اور اللہ اتنا بڑھائے گا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کہتا ہے میں بڑھاتا ہوں جتنا میری طاقت، میری منشا ہے، اور واللہ واسع علیم، میری وسعت کو بندو تم نہیں جانتے کہ میری وسعت کتنی ہے، کتنی وسعت۔ اور میں قیامت کے دن جب سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں گے،
اور حتیٰ کہ وہ لوگ جو اپنی خطاؤں کی وجہ سے جہنم میں گئے تھے وہ بھی جنت میں واپس آ جائیں گے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے اللہ ازل سے لے کر اب تک جتنے انسان اور جتنے جنات ہیں وہ سب کو ہم نے جنت کی بستیوں میں بسا لیا، پر ابھی تک جنت تو ایک حصہ بھی نہیں بھرا، وہ جنت تو خالی پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے میں کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کی جنت تو اتنی ہے کہ ساری ازل اور ابد کے انسان اربوں 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 اربوں، اور جنات تو پتہ نہیں کتنے کھربوں کھربوں، میری کھربوں کی میری ہندسے اور گنتیاں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ سارے انسان سب سارے جمع کر دیے جائیں، وہ سارے انسان جمع کر دیے جائیں، سارے انسان جمع کر دیے جائیں اور سارے جمع کر کے جنت میں بھیج دیے، سارے جنات انسان۔ میں جنت تو کا ابھی ایک حصہ نہیں بھرا۔ تو اللہ پاک کیا کریں گے؟ اللہ پاک ایک مخلوق پیدا کریں گے، اور مخلوق کو پیدا کر کے اللہ پاک اس کے ذریعے جنت کو بسائیں گے۔ ایک مخلوق پیدا کریں گے اور اس کے ذریعے اللہ پاک جنت کو آباد اور شاد کریں گے، جنت کو بسائیں گے۔ اس لیے اس نقش کو چھپائیں نہیں۔ مجھے ابھی پیغام آنا شروع ہو گیا کہ اس دن اس بندے کا انہوں نے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ جنتی نقش ہے، ابکری کے پیر صاحب نے دیا ہے، میں نے ان سے جو ہے یہ خاص اس کی تاثیر لی ہے، آپ 15,000 روپے دے دیں تو میں آپ کو دو دوں گا۔ میں نے 15,000 کس چیز کے ہیں؟ تو میں نے تو ساری انسانیت کو، پوری دنیا کو یہ نقش باقاعدہ اس کو الفاظ، تصحیح، کتابوں کے حوالے، اس کے مختصر فائدے، اس کے مختصر نفع، وہ سارے کے سارے میں نے جمع کر کے اللہ کی مخلوق انسانیت کے لیے عام کر دی ہے۔ جن صاحب نے مجھ سے بات کی نا مجھے، جو میں جہاں تعزیت فوتگی کی کرنے گیا، تو وہ کہنے لگے کہ اگر دم دیں، دم کریں تو اس کے پیسے ضرور لیں، اگر پیسے نہیں ہوں گے، نہیں لیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ تو پیسے اگر لینے بھی ہیں تو لے کے پھر اس کو ہدیہ کر دیں، اگر لینے بھی ہیں تو لے کے اس کو ہدیہ کر دیں۔ اس کو چھپائیں نہیں، اس کو پھیلائیں۔ آج میں نے ایک چیز بتائی ہے، میں آج 2-3 چیزیں مسلسل بدل کے بیان کر رہا ہوں۔ ایک لاہوتی نظام، غیبی نظام، ایک سورۃ اخلاص، ایک یہ نقش۔ اب محسوس کریں میں ان تینوں مضمونوں میں چل رہا ہوں۔ ایک تو میں نے رونگٹے کھڑے کر دینے والا ایک عمل دیا رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، اور یہ وہ میں نے عمل دیا ہے، میں نے اس کا باقاعدہ حوالہ دیا ہے۔ بڑی بڑی نیک ہستیاں، اولیاء، غاروں میں، کنووں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں، جو کہتے ہیں جی بابا جی نے یہاں چلا کیا، جہاں وہ اور عمل کرتے تھے، ان میں یہ ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل بھی ہے کہ ایک بار سورۃ اخلاص پڑھیں اور اللہ الصمد، اس کو دہرائیں 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 دہرائیں، اور اتنا زیادہ دہرائیں کہ اس کی طاقت اور تاثیر بڑھتی چلی جائے، روئیں روئیں میں، انگ انگ میں، رگ رگ میں، جسم کے حصے میں یہ اتر جائے۔ آپ کچھ ہی عرصے کے بعد، کچھ ہی دنوں کے بعد خود بولیں گے کہ یہ ہے کیا، اور اس کی تاثیر کیا ہے، اور اس کا کمال کیا ہے۔ خود بولیں گے، وہ اندر خود بولیں گے کہ کیا ہو گیا ہے۔ میں تو آج تک سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنا میرا دل جلدی بولنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ والوں کے ہاں ایک اصطلاح ہے قلب جاری ہونا، کہ اس کا قلب جاری ہو گیا، دل چل پڑا۔ میری بات سن رہے؟ دل چل پڑا۔ وہ جو دل چلنا کہتے ہیں، قلب جاری ہونا کہتے ہیں، اس کے لیے بہت مشقیں کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں نے بہت مجاہدے، بہت مشقیں کی، لیکن بہت مجاہدے اور بہت مشقیں کی، لیکن آج کی امت کمزور ہے، ضعیف ہے۔ ان کمزور لوگوں کے لیے اللہ نے یہ ایک راستہ رکھا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایسے عمل کر لے جس سے قلب جاری ہو جائے، دل جاری ہو جائے۔ اچھا، جس کا قلب جاری ہوگا پھر ہوگا کیا؟ یہ ایک انوکھی چیز ہے۔ ہوگا کیا؟ جس کا قلب جاری ہوگا کیا؟ اس کے بارے میں بتا دوں۔ جس کا قلب جاری ہو جائے گا، جو بھی ذکر کرے گا، جو بھی تسبیح کرے گا، جو بھی نماز پڑھے گا، جو بھی عمل کرے گا، وہ دل کی گہرائیوں سے کرے گا، اندر سے کرے گا، اور اللہ کی توجہ دل پہ ہے، دل پہ ہے، دل پہ۔ دل اصل اللہ کے ہاں دل ہے۔ ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کی نظر بندے کے دل پہ ہے، اللہ کی نظر بندے کے دل پہ ہے۔ اور جب قلب جاری ہو جائے گا، کوئی پہچان ہی نہیں سکے گا
کہ اس کے قلب کے اندر اتنے انوارات برکات ہیں، اس کے دل کے اندر اتنی تاثیر ہے، اس کے اندر کی اتنی روحانیت اس میں موجود ہے، لوگ اندازے لگائیں گے۔ کیوں؟ یاد رکھیے گا، جب اللہ کے نام کی برکتیں اور توجہات مل جاتی ہیں تو پھر انسان اپنے اس نور کو چھپاتا ہے۔ یہ جو ہرن ہوتے ہیں نا، ہرن، اس کو آہو مشکی کہتے ہیں اور اس کو غزال بھی کہتے ہیں۔ یہ اردو ادب میں یہ جو غزل ہے، ہرن کو جب تیر مارتے ہیں اس کی جو دردناک آواز نکلتی ہے اس کو غزل کہتے ہیں۔ تیر مارتے ہیں نا، اس کے اندر سے ایک دردناک آواز نکلتی ہے، اس کو غزل کہتے ہیں۔ جب ایک خاص ہرن ہوتا ہے برف میں، اس کے اندر موسم میں اس کی ناف خون سے بھر جاتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے اندر مشک آ گیا ہے۔ اب وہ کھڑے سوتا ہے، ہر طرف اس کی نظر ہوتی کہ شکاری آئیں گے، اور شکاری بھی اس کے شکار کے پیچھے ہوتے ہیں، ہر طرف اس کی چوکنا ہوتا ہے، کہیں بیٹھتا نہیں۔ اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میرے اندر اب مشک ہے اور اب مجھے شکاری آ کے ماریں گے، قتل کریں گے۔ اور شکاری کیا کرتے ہیں؟ جب اس کا نشانہ لگاتے ہیں، فوراً ان کے پاس ایک رسی ہوتی ہے، اس کی ناف کو اس رسی سے باندھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے مرتے ہی وہ خشک خون واپس اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ وہ جب رسی سے باندھ دیتے ہیں، وہ ایک نافہ ہوتا ہے، اس کو نافہ کہتے ہیں، اور آج بھی وہ نافہ 2-3-4 لاکھ روپے تولا ہے، لاکھوں روپے تولا ہے آج بھی۔ جب قلب جاری ہوگا، میں نے کہا نا رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، جب قلب جاری ہوگا اور اب اللہ پاک جل شان ہو عطا فرمائیں گے تو پھر اس کو ہر فرد پھر چھپائے گا، اور پھر کوئی خاص بندے ہیں جن کو عطا ہو جائے گی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز دلی کے شہنشاہ، آپ کے دور میں ایک درویش تھے، ان پہ غربت اور فاقے آ گئے، تنگ دستی آ گئی، تو ایک لونڈی کو کہا کہ میں تجھے اگر بیچ دوں، تو بھی فاقوں میں رہتی ہے، میں بھی فاقوں میں رہتا ہوں، چلو تو ایسی جگہ جائے گی جہاں تجھے 2 وقت کھانے کو اچھا مل جائے گا، اور تیرے جو پیسے آئیں گے کچھ دن میرے بھی اچھے گزر جائیں گے۔ تو لونڈی کہنے لگی، حضرت آپ کو حق ہے، پر ایسی جگہ بیچیں جہاں میری عبادت میں کوئی خلل نہ ڈالے، میری عبادت میں کوئی خلل نہ ڈالے۔ تو سوچ کے فرمانے لگے، اس دور میں تو ایک ہستی ہے حضرت نظام الدین اولیاء، اس سے بڑی ہستی تو میں نے کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو اللہ والے ہیں ہی، اگر انہوں نے کہا وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ تو لونڈی کہنے لگی، مجھے ان پہ 3 اعتراض ہیں، 3 سوال ہیں جو آج تک مجھے جواب نہیں ملے۔ سب سے پہلے ان کو میں نے کبھی کسی تکلیف میں نہیں دیکھا، ہمیشہ حشاش بشاش دیکھا۔ دوسرا، میں نے ان کو لنگر سے کھانا کھاتے دیکھا ہے، لنگر تو فقراء مساکین کا حق ہوتا ہے، اور یہ فقیر تو حلال کھاتا ہے، فقراء مساکین کا حق کھا رہا۔ ایک پہلا سوال، میں نے کبھی کسی تکلیف میں نہیں دیکھا، ہمیشہ صحت مند تندرست دیکھا۔ دوسرا، وہ لنگر سے کھانا کھاتے ہیں، لنگر تو فقراء کا حق ہے، مساکین کا حق ہے۔